الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی ذات کی برکتیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہیں. اس لیے اس دنیا کی ترقی کا سفر بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کے بغیر ممکن نہیں. اور موت کے وقت بھی اگر بندہ اس کلمے کے بغیر چلا جائے جو پاک پیغمبر نے امت کو دیا ہے تو بھی انسان کے لیے نجات ممکن نہیں. اور آخرت میں میدان محشر میں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی شفقت اور آپ کی شفاعت خدا نخواستہ حصے میں نہ آئے تو تب بھی اس انسان کے لیے نجات ممکن نہیں. گویا ایک مومن کی زندگی کے ہر مرحلے میں یہ محتاج ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز پر غالب ہو اور ہر چیز سے مقدم ہو. دنیا کی ہر چیز اور ہر معاملے میں اس کی ترجیح اللہ کے آخری پیغمبر کی ذات ہو. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ بات سمجھانے کے لیے جو انداز اختیار فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ جو میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہے یہ ایمان والوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ قیمتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس پر ایک صاحب ایمان، ایک صاحب کلمہ
وہ اور کچھ بھی نہیں سوچ سکتا، کوئی کمزور خیال تصور اپنے دل دماغ کے اندر کبھی بھی نہیں لا سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے بلکہ عاشق رسول بھی تھے، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، در حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ آپ ان الفاظ پہ غور کریں، فارسی میں فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ پاک سے فرماتے ہیں اے اللہ آپ کی ذات تو غنی ہے، آپ بادشاہ ہیں، دونوں جہانوں کے بادشاہ آپ ہیں، من فقیر اور میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، جب میدان محشر ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، تو میرے عذر بہت زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ گناہ زیادہ لے کے آیا ہوں گا۔ تو قیامت کے میدان میں اے اللہ میں آپ سے بہت معذرت کروں گا، میرے پاس معذرتوں کے انبار ہوں گے کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر فرماتے ہیں در حسابم راتو بینی ناگزیر، اے اللہ اگر آپ اس دن فیصلہ فرما دیں کہ نہیں حساب تو کرنا ہے، علامہ اقبال کا حساب تو ہوگا، اگر آپ نے فیصلہ کر دیا تو پھر اے اللہ میری چھوٹی سی درخواست ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ میرا یہ حساب و کتاب میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے میرے امتی نے اتنے گناہ کیے، اتنے انبار لے کے آیا، اور آپ کو میرے گناہوں کو دیکھ کر میری سزاؤں کو سن کر تکلیف ہو، ایسا مت فرمائیے گا اے اللہ میرے ساتھ، ان کے نگاہوں سے پردے میں رکھ کر آپ میرا حساب لے لیجئے۔ پیغام کیا دیا دوستو ان اشعار میں؟ کہ ایک اہل ایمان کے دل دماغ میں، ایمان میں آقائے دو جہاں سے حیا انتہائی درجے پر، ہر ایسی چیز جس میں خدا نخواستہ کوئی تنقیص، کوئی کمزوری، کوئی بے ادبی، سوء ادب کہیں پر محسوس ہو کہ میری اس بات سے، میرے اس عمل سے، میری سوچ سے اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کمی آ سکتی ہے، یہ تصور ہو سکتا ہے، مومن اس سے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ خیال کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، کچھ چیزیں سمجھنا آج بہت ضروری ہے۔ انسان جس گھر میں رہتا ہے، جہاں اپنی رہائش رکھتا ہے، جہاں اپنے بال بچوں کو رکھتا ہے، جہاں اپنا قیمتی سامان رکھتا ہے، تو اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، گھر کی دیواریں مضبوط بناتا ہے، اور گھر کا دروازہ مضبوط بناتا ہے، پھر دروازے میں جو کنڈی لگاتا ہے وہ مضبوط لگاتا ہے، جو لاک لگاتا ہے وہ مضبوط لگاتا ہے، سارے انتظامات کر کے بھی رات کو 3 دفعہ جا کے اس دروازے کو چیک کرتا ہے۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کمزوری رہ جائے اور میرا گھر غیر محفوظ ہو جائے۔
یہ گھر ہے دوستو، لیکن انسان اس گھر کی چار دیواری کیوں، اس کی حفاظت کی فکر کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک جغرافیائی سرحد ہے، جغرافیائی دیوار ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس ملک کی، اس ہمارے پیارے ملک پاکستان کی ایک جغرافیائی سرحد ہے، اور ہر سرحد ایک ملک کے ساتھ لگتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں پڑوسی ملک چائنا ہے، ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہے، ہمارا پڑوسی ملک فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ ہماری نظریاتی سرحدیں لگ رہی، جغرافیائی۔ اور اگر اس جغرافیائی سرحد کو خطرہ ہو کہ کوئی نقصان پہنچا دے گا، جیسے چند مہینے پہلے ایک پڑوسی نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی، پڑوسی ملک نے، تو اس کی آنکھوں سے خطرہ ہماری جغرافیائی سرحد کو تھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کی جان نہ چلی جائے، ملک کے کسی حصے پر قبضہ نہ ہو جائے۔ اس کی حفاظت کے لیے سب ایک آواز ہو گئے۔ ہوا یا نہیں ہوا دوستو؟ سب ایک آواز ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیں دوستو، اور آج کی مجلس سے لے کر جائیں، دماغ کو اتنا زیادہ سلا دینا کہ ہمیں حالات سے بالکل بے خبری ہو، یہ نقصان دیتا ہے دوستو۔ ایک گھر کی چار دیواری اس کی جغرافیائی سرحد ہے، اور ایک گھر میں رہنے والوں کی اخلاقی کیفیت، کردار کی کیفیت، عقیدے کی کیفیت پاک صاف ستھری ہو، یہ اس کی نظریاتی سرحد ہے۔ آسان سی بات ہے، آپ نے گھر کی دیواریں بہت اچھی بنائی، دروازہ بہت مضبوط بنایا، اس کے ساتھ جو لاک کا سسٹم تھا وہ بڑا مضبوط بنایا، آپ کا جغرافیہ محفوظ ہو گیا دوست۔ لیکن آپ کے گھر ایسے بچوں کا آنا جانا ہے، ایسی مستورات کا آنا جانا ہے، آپ کے بچوں سے ملنے کے لیے ایسے دوستوں کا آنا جانا ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں، دوستوں بہت غور کیجئے گا، کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے میرے بچے سلام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، نماز کے لیے مسجد آتے تھے، تعلیم پر توجہ دیتے تھے۔ جب سے یہ فلاں دوست گھر آنے لگا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے لگا ہے، اب میرے بچے سلام سے بھی گئے، کلام سے بھی گئے، خدمت سے بھی گئے، نماز سے بھی گئے، پڑھائی سے بھی گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ یہ صورت دیکھنے کے بعد آپ جا کے گھر کا دروازہ اور لاک چیک نہیں کریں گے دوستو، وہ تو محفوظ ہے، اس نے آپ کے بچوں کو نہیں بگاڑا۔ جغرافیائی سرحد آپ کے گھر کی اب بھی محفوظ ہے۔ نقصان نظریاتی سرحد کو پہنچا ہے کہ ایک غلط بندہ گھر میں آیا جس نے گھر کا ماحول گندا کر دیا ہے۔ آپ بچوں کو بلا کے لائن میں کھڑا کریں گے اور کہیں گے کل سے وہ مجھے یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ کل سے وہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے، وہ اگر اس گھر میں آیا تو پھر آپ کا سر ہوگا اور ڈنڈا ہوگا، سختی کریں گے آپ۔ یہ ایک فطری زندگی ہے دوستو۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نا ٹائم اسپینڈ کرنا، ایک چیز کو کھینچنا، چلے بچے ہیں، چلے بچے ہیں، چلے صحیح ہو جائیں گے، چلے بچے ہیں۔ غلط دوست آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور جب وہ بگاڑ مضبوط ہو گیا، پھر آپ نے اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بھی آپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، تاخیر کر دی۔ ملک کی جغرافیائی سرحد ہے دوستو، ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، فورس ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔
اور جب کوئی خطرات ہوتے ہیں تو صرف فوج نہیں، قوم اور فوج دونوں ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی اور دشمن کو ایک زبان میں جواب دیتی ہے، دشمن شکست کھا کے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اس ملک کی نظریاتی سرحد ہے دوستو، اس ملک کو ایک نظریے کے ساتھ حاصل کیا گیا، اسلام اس کی بنیادوں میں پڑا ہوا ہے، کلمہ اس ملک کا نظریہ اور اصل الاصول ہے دوستو۔ اس ملک کا آئین، قانون جو تحریری شکل میں لکھا ہوا ہے وہ 100% اسلامی ہے، اور وہ ایسے اسلامی نہیں ہے کہ لکھا کہ 1947 میں ہم ساتھ لائے تھے، نہیں، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، اس ملک کے وفادار لوگوں کی، علماء کی، اکابر کی، بزرگوں کی، اہل حق کی ایک طویل تاریخ ہے، جس کے نتیجے میں جا کر بڑی اہم باتیں اس ملک کے آئین کا، قانون کا حصہ بنیں، اور وہ باتیں جب اس ملک کے، پاکستان کے آئین کا حصہ بنی تو وہ اسلام کے دشمنوں سے اور پاکستان کے دشمنوں سے آج تک حلق سے نیچے نہیں اتر رہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ملک کا یہ قانون بھی موجود ہے کہ جس میں حاکمیت اللہ کے پاس ہے، جس میں قرآن چلے گا، اور جس کے اندر آخری پیغمبر کی توہین کرنے والے کو سزائے موت دی جائے گی، مقدس شخصیات کی توہین کرنے سے جس سے ملک میں انتشار ہو اس کو سزا ملے گی، جس میں جرم، چوری، ڈاکہ، بدکاری کرنے والے کو سزا ملے گی، ایک نظام بنا تحریری شکل میں۔ اس دن سے دشمن قوتوں نے، باطل طاقتوں نے، اس ملک سے قلبی نفرت کرنے والوں نے یہ طے کیا کہ یا تو ہم رہیں گے یا ملک میں یہ بنا ہوا آئین اور قانون باقی رہے گا۔ بات سمجھ گئے؟ آج ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا تو دور کی بات، یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کیا کچھ پک رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ وہ باطل طاقتیں تعداد میں تو کم تھی، افرادی قوت ان کے پاس کم ہے، لیکن ان کے پشت پر، ان کی بیک پر، ان کی سرپرستی پر عالمی طاقتیں کھڑی ہو گئی، جنہوں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ ہم آپ کے سرپرست ہیں، آپ اس ملک کے ان بنائے ہوئے اسلامی نظام، آئین اور قانون کو تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں آپ کریں، کوئی آپ پر ہاتھ ڈالے گا تو ہم آپ کے بڑے حاضر ہیں، ہم آپ کی پوری سرپرستی کریں گے۔ اب یہ دو بڑی طاقتوں کا ٹکراؤ چل پڑا، لیکن یہ ٹکراؤ کوئی بندوقوں کا نہیں تھا، اسلحے کا نہیں تھا، ڈنڈے اور لاٹھی کا نہیں تھا، مکے اور لاتوں کا بھی نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی ٹکراؤ ہے جو بڑی ایک علمی طاقت اپنے پیچھے چاہتا ہے، سمجھداری چاہتا ہے۔ بعض دفعہ بندے کو لگتا ہے میں بہت مخلص ہوں اور بڑا وفادار ہوں، لیکن وہ اپنے جذباتی پن میں کسی اور کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اپنے بڑوں سے سیکھنی، سمجھنی پڑتی۔ اس وقت سے ایک فتنہ اور فکر چل پڑا، اس لیے آپ نے دیکھا ہے جو تھوڑا سا پچھلا عرصہ گزرا ہے، 1 سال سے بھی کم کی بات ہم کریں گے، 1 سال سے بھی کم کی، میں آپ کو مثال دوں گا، آپ دماغ کو حاضر کریں گے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے ایک آواز سنی کہ ملک میں ایک ایکٹ بن رہا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ، کسی کو پتا ہے نا؟ ہم نے جمعے میں بات بھی کی اس پہ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ بننے جا رہا ہے، وہ قانون کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہے
کہ ملک یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ اگر ایک شخص پیدا ہوا تو مرد تھا یا عورت تھی، لیکن اس کے دل میں آیا کہ میں جا کے آپریشن کر کے، سرجری کر کے، کچھ بھی کر کے میں اپنی اس اللہ کی دی ہوئی تخلیق میں تبدیلی کر دوں، اپنی جنس بدل دوں، اور جینس تبدیل کر کے اپنے آپ کو یا تو تیسری صف میں لے آؤں، یا پھر یہ کہ مرد سے عورت بنوں، عورت سے مرد بنوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ پھر میں جا کر اگر ایک ادارے میں درخواست دوں کہ میرے INIC کارڈ پر اس جنس کے خانے میں میرے ساتھ میل کے بجائے فیمیل لکھ دیں، فیمیل کے بجائے میل لکھ دیں، تو وہ ادارہ اس کا پابند ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ گھر میں پیدا ہوا تو وہ لڑکا تھا، اس کا نام لڑکوں والا، ماں باپ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی لڑکی نہیں ڈھونڈے، میرے لیے لڑکا ڈھونڈیں، گھر کا نظام چلے گا یا تباہ ہوگا دوست؟ یہ اس ملک میں ہونے جا رہا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، کیا کچھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور چیز اٹھی، اس فتنے کو دبایا گیا۔ بچوں کی مدر فیڈ کا مسئلہ، جو بچے 2 سال تک ماں کا دودھ پیتے ہیں نا، جس کو رضاعت کہتے ہیں، کہ ملک بینک بنیں گے، اور عنوان بڑا خوبصورت دیا گیا کہ وہ معصوم بچے، وہ یتیم بچے جن کی مائیں نہیں ہے یا مائیں چھوڑ دے، اب ان کو دودھ کون پلائے گا؟ سوال یہ ہے کہ آج تک یہ ڈبوں کے دودھ ہم سب پیتے اور پلاتے رہے، اس وقت تک کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اب کہاں سے تار ہیلی کے کہا کہ معصوم بچے ان کو تو ماں کا دودھ چاہیے؟ اچھا اب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا کہ مائیں اپنا دودھ ڈونیٹ کریں، اس بینک میں لا کے جمع کرائیں، ایک عورت کا دودھ وہ لا کے اس کو جمع کرائیں بینک میں، وہ اس کو ایک پاؤڈر فارم میں کر لیں گے یا جو بھی کریں گے، پھر اس کے ڈبے بنیں گے، پھر جس کو ضرورت ہوگی وہ جا کے بچے کو پلائیں، تاکہ بچے صحت مند ہوں اور ان کو ایک ماں کا دودھ ملے۔ کتنا اچھا عنوان ہے دوستو، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، مسئلہ یہاں حرمت رضاعت کا ہے۔ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، آج تک آپ اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ جس طرح سگے بہن بھائیوں میں نکاح نہیں ہو سکتا، رضاعی بہن بھائیوں میں نکاح ہو سکتا ہے دوست؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس بینک میں کس عورت کا دودھ جمع ہے اور وہ کس بچے کے حلق میں گیا، یہ کس کو پتا ہے؟ یہ تو رضاعی بہن بھائیوں کا ایک سرکل چل پڑے گا، کل کو رشتے ہوں گے کچھ نہیں پتا، کسی کے نکاح میں خدا نہ خواستہ رضاعی رشتہ آ گیا، پھر کیا بنے گا نسب کا؟ یہ فتنہ ہونے جا رہا تھا، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اٹھی، اس پہ بھی ہم نے بات کی کہ چائلڈ میرج کے عنوان سے ایک مسئلہ اٹھا کہ 18 سال سے کم عمر جو ہوگا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کتنے سال کا؟ 18 سال۔ اگر اس سے کم عمر بچے یا بچی کا نکاح ہوا تو ماں باپ مجرم، نکاح کے وکیل گواہ مجرم، نکاح پڑھانے والا نکاح خواہ مجرم، ان کو 1 سال قید ہوگی، 5 لاکھ جرمانہ ہوگا، یہ قید 1 سال سڑیں گے جیل میں پھر آئیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ انہوں نے 18 سال سے پہلے اپنے بچے اور بچی کا نکاح کر لیا۔ سنا تھا یہ مسئلہ بھی ہوا، اور ایک دم اٹھا، اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ قانون بن بھی گیا، اتنی عجلت اور جلد بازی میں کہ کہاں سے کرنٹ پاس ہوا اور بس فوراً بس ہو کے ختم۔ اب یہ تعجب کی بات نہیں ہے دوستوں کہ ہماری عدالتوں میں سالوں سے بے گناہوں کے کیسز چل رہے ہیں، لوگ 30 سال اپنے جائز حقوق کے لیے لڑتے دنیا سے چلے جاتے۔ کتنے واقعات ہوئے کہ ایک بے گناہ جیل میں تھا، جب اس کی رہائی کے آرڈر آئے پتہ چلا 6 مہینے پہلے تو وہ قبر میں اتر چکا ہے۔
زمینوں کے معاملات، طلاق نکاح کے معاملات، حقوق کے معاملات، ظلم زیادتی کے معاملات، قتل و قتال کے معاملات، وہ 20 30 سالوں سے پینڈنگ میں، اور یہ معاملات 3 دنوں میں حل ہو کے قانون بن گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو 18 سال سے کم عمر کے بچے بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب ہم بھی احتیاط کریں گے. جو نکاح کے لیے آئے گا ان سے کہیں گے پہلے اپنا NIC کارڈ دیں. اب تازہ جو لیٹسٹ بات جو آج کے اس موضوع کا سبب ہے، وقت کم ہے لیکن میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں، لیٹسٹ بات جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ ملک میں قانون بڑی محنتوں کے ساتھ، اور جس کو 295C کے عنوان سے جس کی شق ہے، اور وہ ایک بالکل کھلا واضح قانون ہے، قانون توہین رسالت کا، جو ایک امت کا حق ہے اور اسلامی نظام کے تحت بننے والے ملک میں ایک حق ہے. کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ہمارے اس ملک میں جس پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں یہ ملک لیا گیا ہے، اس میں اسی پیغمبر کی ذات غیر محفوظ ہو. یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی. تو قانون بن گیا کہ جو خدا نخواستہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور کسی بھی پیغمبر کی، تمام انبیاء میں کسی کی توہین کرے گا اور وہ توہین ثابت ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا جج صاحب اس نے پیغمبر کو گالی دی اور جج نے کہا لٹکاؤ پھانسی پہ، ایسا نہیں ہے. جس پر الزام لگے جج کی ذمہ داری ہے، قانون کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کریں. تحقیق میں ثابت ہو گیا سزا دے موت کی، ثابت نہیں ہوا جھوٹ بولنے والوں پر تہمت کی سزا لگے گی. کتنا صاف اور واضح پلین معاملہ ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ باطل طاقتیں مستقل کار فرما ہے اور ان کے پیچھے ایک طاقت ہے. وہ قادیانی فرقہ اور وہ مرزائی طبقہ جو اس ملک کی آئین کی روح سے غیر مسلم اقلیت ہے، اور پوری دنیا کے اندر وہ یہ ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ ہم اس ملک میں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ہمیں رہنے نہیں دیا جاتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. وہ طاقتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی. اب یہ مسئلہ اٹھا اور یہ بھی دنوں میں اٹھا، اور اس میں کہا گیا کہ اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے. لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں، پھر کسی کو بھی پکڑ کے عدالت میں لے آتے ہیں اور عدالت بغیر تحقیق کیے اس کو جیل میں ڈال دیتی ہے، اور وہ بے گناہ مجرم جو ہے وہ توہین رسالت قانون کی زد میں آ کے وہ ضائع ہو جاتا. اب ایک سوال ہے دوستو، میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. یہ سامنے گھر ہے، پوری گلی میں نیچے گھر بنے ہوئے، ہم سب کی گھروں کے باہر گھنٹیاں لگی ہوئی، بیل لگی ہوئی ہے نا. یہ گھنٹی ہم نے کیوں لگائی ہے؟ جو آئے وہ اس کی اطلاع کے لیے گھنٹی بجا دے. ہم باہر آئیں گے، دروازہ کھولیں گے، اندر لے جائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، کہ گھنٹی بجی 2-3 مرتبہ، آپ گئے کوئی بھی نہیں، پھر بجی آپ گئے کوئی بھی نہیں ہے. کچھ دیر کے بعد کسی نے کہا انکل وہ بچہ بجا کے بار بار بھاگ رہا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. بچے آپ کے گھر کی گھنٹی شرارتاً بجا کے بھاگ جاتے ہیں. اب بتائیں گھنٹی کا استعمال صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہی اردو. صحیح ہوا غلط ہوا؟ غلط. آپ نے الیکٹریشین کو بلایا اور کہا کہ بھئی بچے گھنٹی بجا رہے ہیں، اس کی لائن ہی کاٹ دو، ختم کر دو. یہ کریں گے؟ یا کہیں گے کہ بھائی ذرا اس کو اونچا کر دیں تاکہ اب بچے کا ہاتھ نہیں پہنچ سکے. یہ تو یہ جو عقل کا خانہ ہے نا، یہ فیصلہ کرتے. ایک آدمی کہے کہ بھائی میں نے توہین رسالت نہیں کی، یہ مجھے اپنی ذاتی لڑائی، مالی لڑائی کی وجہ سے کھینچ کے عدالت لایا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ میں نے نہیں کی.
تو عدالت نتیجہ یہ نکالے کہ بھئی یہ تو پھر جس کی مرضی ہے، لہٰذا قانون کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ عدالت کو چاہیے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، اب ہم اپنی تحقیقات کو، نظام کو اور سخت اور مضبوط کریں گے۔ اب مجھے اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی نہیں ہے، مفت کھانے پینے کی عادت ہے، تو بجائے اس کے کہ میں یہ ذمہ داری سر پہ لوں کہ آئندہ یہ تحقیق تسلی کروں کہ کون واقعی مجرم ہے کون نہیں ہے، یہ کون درد سر پالے گا، پھر پیچھے سے عالمی طاقتوں کی سرپرستی، پھر ان کے لیے ان کی نظروں میں قابل قبول بننا، پھر عمر کا آخری حصہ مجھے اس ملک تو گزارنا نہیں ہے، بیرون ملک کی نیشنلٹی چاہیے۔ ساری چیزوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی بالکل، جب اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس قانون کو ہی مکا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، چند دنوں کے بعد اگست کا مہینہ آئے گا، ہم سب پاکستان کے پرچم لہرائیں گے نا انشاءاللہ، اس لیے کہ ہمارا ملک ہے۔ لیکن اس پرچم کو صرف لہرانا مقصود ہے، یا جس مقصد کے لیے یہ پرچم لہرایا گیا، حاصل کیا گیا، اس بنیاد کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ ملک کیوں حاصل کیا تھا؟ اب جو کھڑا ہو جائے اور جس کے دل میں آئے وہ جا کے اس طرح کی بات کر لے، مظلوم بن جائے اور اسلامی نظام قانون پہ چھری پھر جائے۔ باقی جو ہمارے بےکس، مجبور، غریب، ملازم، مقتول، لاکھوں کیسز چل رہے ہیں، کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ بھی کسی کو نہیں۔ یہ چیزیں دنوں میں حل ہوتی ہیں، منٹوں میں حل ہوتی ہے، قانون کا حصہ بنا دی جاتی۔ عرض کرنے کا مقصد صرف ذہنی بیداری اپنے پاس رکھیں دوستو، اپنے دل دماغ کو بیدار رکھیں۔ یہ خواب غفلت بہت بڑا نقصان دینے جا رہی ہے۔ کل کے الیکشن میں پھر ہم نے یہی نعرے لگانے، ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے اور آپس میں لڑنا مرنا ہے کہ جی یہ تو میرے قائد ہیں، ان کے بغیر تو میری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ پیچھے انہوں نے چاہے آپ کے اسلامی قوانین پہ چھری چلا دی ہو، سب کچھ کر دیا ہو۔ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بیدار رکھیں، اور جو ہمارے اسلامی مسلمات ہیں، قوانین ہیں، اس میں اپنے بڑوں سے، اپنے اکابر سے، اپنے علماء سے جڑ کے رہیں دوست۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔